یہ قسط نمبر 8 ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو وہ 3 دن تک کنویں میں رہا، اور یہودا یا جودا جو ہے وہ اپنے یوسف کے لیے چپ کے دوسرے بھائیوں سے چپ کے کھانا لاتا تھا. اس دوران چوتھے دن اتفاق سے اس طرح ہوا کہ قافلے نے راستہ بھٹکا جو کہ ملک شام سے مصر کی طرف تجارت کا مال لے کے جا رہا تھا. جب وہ اس راستے سے گزرے تو ان کو پیاس محسوس ہوئی، تو انہوں نے پھر کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے ایک بندہ مقرر کیا ہوا تھا جس کا نام تھا مالک بن زغیر. تو وہ مالک بن زغیر جو ہے اس کو پانی کا کہا. جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول کے ساتھ ہی یوسف جو ہے وہ لٹک کر باہر نکل آیا. تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری کہ ایک غلام جو ہے مجھے میسر آ گیا ہے. تو وہ پھر اس طرح سے، لیکن ایک اور روایت بھی ہے کہ بھائیوں نے مل کے یوسف کو کنویں سے نکالا اور اس کو پھر فروخت کیا. لیکن اس روایت کی تائید نہ تو توریت میں ہوتی ہے، نہ یہ روایت جو ہے ثابت ہے، اور نہ یہ قرآن مجید میں اس کے متعلق کوئی بات ہے. تو قافلے نے اس خوبصورت خوبرو نوجوان کو نکالا اور اپنے ساتھ پھر ان کو وہ مصر لے گئے، اور وہاں پہ تاکہ اس کو ان کا یہ منشا تھا کہ اس کو فروخت کر دیں. ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ یوسف چھوٹی عمر میں والدہ کا فوت ہونا، چھوٹی عمر میں مصیبتوں کا آنا، والد صاحب کی محبت، بھائیوں کی حسد، تکالیف، لیکن ایک ہی بات پر نہ اس نے ناشکری نہیں کی اور یہ اللہ کی رضا کو رضا سمجھ لیا. دوسری بات سمجھنے والی ہے کہ قافلے کا اتفاق سے آنا اور اس راستے سے گزرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، لیکن اس کو انسانوں نے اتفاق کا نام دیا ہے اور کہ یہ اتفاق ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ایک حکم تھا، اور اس حکم کو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو پورا کیا. ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.